بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے دوست پیارے۔ سعید بلوچ صاحب تشریف لے آئے ہیں سپریم کورٹ سے، اور آج کی سپریم کورٹ کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ لینی ہے ان سے۔ اور ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا، پچھلے ویلاگ میں بھی جو رہ گئی، کہ یہ ججز پہ توہین عدالت، ہم نے سنا ہے کہ پولیٹیشنز پہ توہین عدالت یا اور لوگوں پہ توہین عدالت کی کارروائیاں تو ہم نے سنی ہیں کہ اس طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وہ توہین کے مرتکب بھی ہوتے ہیں اور جا کے معافیاں بھی مانگ لیندے ہیں۔ لیکن یہ ججز کے حوالے سے جو سننے میں آ رہا ہے کہ ججز نے توہین عدالت کی ہے، بھائی یہ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ یہ میں نے رہنمائی لینی ہے سعید بلوچ صاحب سے۔ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں۔ شکریہ بھائی جان۔ بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا چل رہا تھا، تھوڑا سا یہ بتا دیں، باقی پھر میں آگے چلتا ہوں۔ بہت شکریہ خالد چودھری صاحب۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں صرف ایک اہم مقدمہ تھا، اور وہ اہم مقدمہ تھا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت۔ اور اس کیس میں آج بھی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کی جانب سے اپنے دلائل دیے گئے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات کیسے چلائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار آج انہوں نے عدالت کے سامنے مکمل طور پر بیان کیا۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے فوجی عدالتوں کا ریکارڈ بھی بند لفافوں میں، سفید لفافوں میں وہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ ججز کی جانب سے سرسری جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد وہ ریکارڈ واپس کر دیا گیا، جبکہ دو ججز جن میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں، ان کی جانب سے اس ریکارڈ کا کچھ دیر تک جائزہ لیا گیا، بلکہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے تو تھوڑی دیر جائزہ لینے کے بعد اس کے اندر ایک بڑی غلطی بھی پکڑ لی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ جس شخص کے بارے میں وہ ریکارڈ عدالت کو فراہم کیا گیا تھا، اس شخص کے بارے میں جو مقدمہ درج ہوا تھا اس مقدمے میں صرف پاکستان پینل کوڈ یعنی پی پی سی کے تحت جو مختلف دفعات آتی ہیں اس کے تحت وہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس مقدمے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی بھی جو دفعات ہیں وہ اس کا حصہ نہیں بنائی گئی تھیں۔ جو جب یہ ساری چیزیں جسٹس مسرت ہلالی نے دیکھی تو انہوں نے وہ پن پوائنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو مقدمہ جس کی تفصیلات آپ نے ہمیں دی ہیں اس کے مطابق تو یہ ساری دفعات ہی پی پی سی یعنی پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ لگائی گئی ہیں، تو اس شخص کا آپ نے فوجی عدالتوں میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کیسے کیا؟ یعنی جب آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ نے الزامی مقدمے کے اندر نہیں لگایا تو پھر آپ نے اس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیسے کیا؟ تو اس پر خواجہ حارث صاحب کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور سوال پوچھ لیا، اور وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو عینی شاہدین کے نام بتائے ہوئے ہیں اس میں ایک شخص کا نام آپ نے اس میں ڈالا ہے کہ یہ بھی عینی شاہدین میں شامل تھا، لیکن وہ شخص آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ میں تو چشم دید گواہ ہوں ہی نہیں، تو آپ نے اس کا نام عینی شاہدین میں کیسے شامل کر لیا؟ تو اس طرح سرسری صاحب انہوں نے تقریباً کوئی 5 یا 10 منٹ جائزہ لیا، کیونکہ اس وقت کارروائی ساتھ چل رہی تھی اور وہ وہیں کمرہ عدالت میں بیٹھ کر اس فائل کا جائزہ لے رہی تھی، اسی کے اندر سے جو تفصیلات تھیں وہ پڑھ رہی تھیں، اور اسی دوران انہوں نے یہ 2 اہم جو پوائنٹس تھے وہ عدالت کے سامنے اٹھائے، جس کے بعد بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کی جانب سے انہیں سوال کرنے سے روک دیا گیا، جس پر جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے بڑا برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن میں سوال پوچھوں گی۔ تو یہ نوک جھوک آج بھی چلتی رہی۔ سوری میں ایک بات پوچھوں، یہ مسرت ہلالی صاحب جو ہیں یہ آزاد جج ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے تمام ججز کے بارے میں ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کس کے کب کہاں کس کے ساتھ رابطے ہیں یا کون جج کمپرومائز ہے یا نہیں ہے، اس کا آئین پاکستان کے تحت ایک باقاعدہ فورم سپریم جوڈیشل کونسل کے نام سے موجود ہے۔ لیکن بلوچ صاحب وہ اکثر سننے کو مل رہا ہے نا، سوری میں بات روک رہا ہوں جو مجھے نہیں روکنی چاہیے، میں یہ آج سن رہا تھا کہ آئینی بینچ بھی کوئی غیر آئینی ریمارکس دے رہا ہے، تو اس طرح کی جو باتیں سننے کو ملتی ہیں، پھر ججز آپس میں لڑی بھی جا رہے ہیں، تو تھوڑی سی بات کرنے میں کوئی حرج میرے خیال نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ اوپن انہوں نے خود اپنا مذاق بنا رہے ہیں کہ یہ جہاں سپریم ادارہ ہے تو سپریم ادارے میں اس طرح کی جب حرکات ہوں گی تو پھر پبلک کیا سوچے گی ہمارے جیسے؟ دیکھیں، ہم نے جو کل ویڈیو کی تھی نا، اسی معاملے سے ہی یہ سارا جو بگاڑ ہے وہ آگے پیدا ہوا تھا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے ایک مقدمہ تھا جو آئینی ترمیم کے آرٹیکل 191A کے بارے میں تھا، اور اس پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین صاحب کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی اور اس پر کسی قسم کا کوئی آرڈر پاس کر دیا یا اس میں وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی آبزرویشن دیتے ہیں، اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کر دیتے ہیں، آئینی بینچ کو کام سے روک دیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کو کام سے روک دیتے ہیں، تو اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے، تیسرے نمبر پر موجود تھے. 2 سینئر ججز کو سپرسیڈ کیا گیا. اس کے علاوہ جسٹس امین الدین چوتھے نمبر پر موجود تھے. 3 سینئر ججز کو سپرسیڈ کر کے انہیں آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. تو جن لوگوں کے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ان کو اہم عہدے یا اہم پوزیشنز ملی ہیں، وہ تو کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ آئینی ترمیم ری وزٹ ہو یا کالعدم ہو یا واپس ہو یا اس میں سے کچھ شکے کالعدم قرار دی جائیں جس سے آئینی بینچ یا جو چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ہے وہ خطرے میں پڑے. تو مفادات کا ٹکراؤ تو یہاں پر ہے، اس پر پھر ججز جو مرضی وضاحتیں دیں. کل بھی جسٹس جمال مندوخیل نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. تو مفادات کا ٹکراؤ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سن رہے ہیں اور ان درخواستوں کی سماعت کے لیے آپ کے پاس ایک معاملہ آتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فل کوڈ بنائیں. آپ فل کوڈ نہیں بناتے اور آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچ ہی فل کوڈ ہے. کیا مفاد ہو سکتا ہے کہ یہ تو آئینی، آپ دیکھیں نا کہ فیصلے تو ضمیر کے مطابق تو نہیں کیے جاتے، وہ تو آئین کے مطابق کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ضمیر کے مطابق بھی فیصلے کیے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں تو ضمیر کے مطابق ایک شخص بے گناہ ہے لیکن آپ کو وہ شخص پسند نہیں اور آپ کہیں نہیں یہ تو میرا ضمیر تو اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو بری تو میں اس کو بری کروں، تو میرے خیال میں تو اس کو پھانسی ہونی چاہیے. لیکن اس بیچارے کا مقدمہ یہ ہو کہ اس نے جو ہے وہ کوئی 4-5 ہزار کا کوئی ڈسپیوٹ تھا اور آپ اس پر اس کو پھانسی سنا دیں، تو یہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دے رہے، یہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق دے رہے ہیں اور آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو ہر صورت سزا ہونی چاہیے. تو یہ بگاڑ اصل میں یہی ہے. ہمارے ججز کو اصل میں اس چیز کا شاید احساس نہیں ہوتا، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے بلکہ قیام پاکستان سے لے کر جب سے نظریہ ضرورت پاکستان کی عدلیہ کے ذریعے اس کا بت تراشا گیا تو اس وقت سے لے کر یہ خرابی آج تک چلی آ رہی ہے. اور خالد چودھری صاحب، جب آپ ضمیر کے مطابق فیصلے دیں گے نا تو اسی کی وجہ سے آپ کی نظام عدل کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی سیاست متاثر ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی جمہوریت متاثر ہوتی ہے. اور جب سیاست اور جمہوریت متاثر ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، تو پھر براہ راست آپ کی معیشت اور آپ کی قومی سلامتی بھی متاثر ہوتی ہے. اور وہ سارے حالات و واقعات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سیاسی بگاڑ 2022 میں رجیم چینج کے ذریعے ہوا اور اس کو اب فکس کرنے کی متعدد بار کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن وہ کوششیں کسی صورت بھی اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل رہا. تو یہ دیکھیں نا کہ خرابی ہمیشہ ہماری عدلیہ سے چلی آ رہی ہے اور عدلیہ ہی مختلف مواقع پر سیاست کو، جمہوریت کو اور سیاستدانوں کو ان کی جو پٹری ہے اسے اتارتی آئی ہے. تو اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اب وہ ججز جو ماضی میں سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوئے اب وہ آپس میں بھی دستوں گریباں ہو چکے ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جب آپ تیسرے اور چوتھے نمبر کے ججز کو اہم عہدے دے دیں اور دیگر سینئر ججز کو آپ نظر انداز کر دیں تو پھر آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ عدلیہ کے اندر کسی قسم کی کوئی بہتری یا اس میں کوئی استحکام آئے گا. اور جب عدلیہ میں استحکام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا عمل جاری ہوگا، وہ ایک دوسرے کی حق تلفی ہوگی، تو پھر وہاں سے خرابی پیدا ہوگی. اور وہ خرابی صرف نظام عدل کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، وہ پاکستان کے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کرے گی، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ آئے گی. اس کے علاوہ سیاسی طور پر آپ کا جو ایک توازن پہلے سے ہی خراب ہے وہ مزید ڈسٹرب ہوگا. لوگوں کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے نا پھر کہ ان کو انصاف کہاں سے ملنا ہے. دیکھیں پاکستان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے، اصل میں غالباً 2021 میں اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں تقریب تھی اور اس وقت سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج تھے مشیر عالم صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں 140 میں سے پاکستان 129 نمبر پر آتا ہے. یہ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد سے مزید خرابی ہم تو دیکھ رہے ہیں. بہتری کی گنجائش تو ہمیں نظر نہیں آئی نظام انصاف میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنزلی کا وہ سفر جاری ہے. شاید بہت جلد ہم 140 میں سے 140 نمبر لے لیں. اللہ خیر. اچھا بلوچ صاحب، ایک چیز جو یہ آج کل ریمارک سننے کو مل رہے ہیں کہ جی ججز پہ بھی توہین عدالت کی بات ہوتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور کیا کسی جج پہ توہین عدالت لگی بھی ہے آج تک؟ سیاستدانوں پہ تو ہم نے سنی ہے کہ توہین کی انہوں نے عدالت کی، یہ جج بھی آپس میں توہین کر رہے ہیں عدالت. دیکھیں یہ معاملہ جیسے میں نے کہا کہ گزشتہ روز بھی ہم نے اس کے اوپر ایک تفصیلاً ویڈیو کی تھی اور یہ اسی کا تسلسل سمجھ لیں کہ ایک جوڈیشل آرڈر دیا گیا 13 جنوری 2025 کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت بھی شامل تھے. اس جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور 16 جنوری کو بینچ کے ایک جج الگ ہو گئے. بینچ کے ایک ممبر الگ ہونے کے بعد اس میں جسٹس عقیل عباسی کو شامل کیا گیا. اس کی وجہ سے بینچ تبدیل ہوا کیونکہ جسٹس عقیل عباسی یہی مقدمہ بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سن چکے تھے اور ان کے جب انہوں نے کیس سننے سے
انکار کیا تو اس کے بعد یہ مقدمہ جو آئینی بینچ تھا اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا. تو وہ خرابی جو ایک جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی سے پیدا ہوئی وہ آگے بڑھتی اب وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ایک دوسرے پر آرٹیکل 6 لگانے کی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیا ججز کو شو کاز نوٹس یا توہین عدالت کے نوٹس ہونے چاہیے, تو اگر اب اس میں جو ڈفرینسیشن ہو رہی ہے نا چیزوں کو, جو اس میں فرق کیا جا رہا ہے کہ ایک جج کو توہین عدالت کا نوٹس ہو سکتا ہے یا نہیں, تو وہ ہو رہا ہے انتظامی سائٹ پر. اب یہ جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کے بارے میں آپ کا آئین کا آرٹیکل 190 بڑا واضح ہے. آئین کا آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ ملک بھر کی ایگزیکٹو یعنی حکومت, بیوروکریسی سمیت جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں, محکمے ہیں, ان سب پر لازم ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جوڈیشل آرڈر پر عمل درآمد کریں گے. آپ کو جوڈیشل آرڈر پسند نہیں ہے, آپ اس کے خلاف ریویو کر سکتے ہیں, آپ اس کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں, لیکن اس جوڈیشل آرڈر پر آپ کو ہر صورت عمل درآمد کرنا ہے. آپ نہیں کریں گے تو آپ آئین کے آرٹیکل 190 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے, اور جب آئین کی خلاف ورزی کا کہیں معاملہ آتا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے آرٹیکل 106 میں, یعنی آئین کی عملداری میں رکاوٹ بننا, رکاوٹ ڈالنا, رکاوٹ ڈالنے کے عمل میں سہولت کاری کرنا, اس میں معاونت کرنا, یا اس میں کسی قسم کا ایسا کردار ادا کرنا جس سے آئین کی عملداری میں رکاوٹ ہو, اس کی تنسیخ ہو, یا اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی جائے, تو وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں یعنی سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے. اور یہاں اب صورتحال یہی بن چکی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو پہلے ہی تقسیم ہو چکی تھی, اب اس میں مزید دراڑ اور مزید تقسیم اس صورت میں پیدا ہو چکی ہے کہ اب اس پر آپ دیکھیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو کچھ ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت مستفید ہوئے اور آئینی بینچ کا حصہ بنے, جن میں زیادہ تر جونیئر ججز شامل ہیں, ان جونیئر ججز کو جب آپ نے آئینی بینچ میں بٹھا دیا اور سینئر کو نظر انداز کر دیا تو وہاں سے ایک اختلاف پیدا ہوا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو عدالت ہے وہ بڑی حرکت میں ہے. دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کا یہاں پر جو ہمیں ایک ان کا اعتراض نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملہ ان سے کیس لیا گیا وہ کیس ابھی اس کے اوپر تو دلائل ہوئے ہی نہیں تھے. معاملہ آگے بڑھتا تو عدالت کے سامنے یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا تھا کہ یہ چونکہ آئین اور قانون کی تشریح کا مقدمہ ہے تو اس لیے اسے آئینی بینچ کے سپرد کیا جائے. ماضی میں جب یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی تو جسٹس منصور علی شاہ خود کئی مقدمات آئینی بینچ کو بھیج چکے ہیں, لیکن اس بار جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غلط تھا. اور آپ نے جب سپریم کورٹ کے ایک جوڈیشل آرڈر کی آپ نے خلاف ورزی کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا دروازہ کھول رہے ہیں جس کو مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ اپنے عزائم کے لیے استعمال کر سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ جب پاکستان کی عدلیہ کوئی ایسا غلط دروازہ کھولتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اور اس دروازے کو غلط استعمال کرتے ہوئے سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جمہوریت کو, سیاست کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں سے بھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا تو پھر اس کے بعد آپ کا نظام جو ہے پوری ریاست کا وہ ایک طرح سے ڈاواڈول ہو جاتا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ 2023 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا جب دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں. اس فیصلے پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے جو خرابی اور بگاڑ پیدا ہوا اس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو جب آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے, یعنی اب رجسٹرار سپریم کورٹ بھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتا اور ایک جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں آپ کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں, بینچ کو تبدیل کر دیتے ہیں, تو اس سے پھر سپریم کورٹ مذاق بنے گی. اور سپریم کورٹ اس وقت جو اس کی حالت ہے وہ میرے خیال میں ایک مجسٹریٹ کی عدالت سے بھی زیادہ بے وقت اور کمزور ہو چکی ہے. اور اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کا جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے پورا ہوگا. جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. سرمایہ کاری وہاں پر آتی ہے جہاں ایک سرمایہ کار کو پتا ہو کہ میرے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی جو ہے وہ ظلم زیادتی نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو انصاف مجھے ملے گا, عدالتیں موجود ہیں, میں کورٹ میں جاؤں گا اور مجھے فوری میری داد رسی کی جائے گی. لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے حکم پر, اس کے آرڈر پر, اس کے فیصلے پر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا تو پھر ہائی کورٹ, پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور دیگر جو ٹریبیونل بنائے ہیں ان کی تو کوئی اوقات حیثیت ہی نہیں ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب. دوستو آپ نے بلاگ تبصرہ سن لیا میرے بھائی کا, دوست کا, کھل کے بولتے ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, اور آپ کو بتا دیا کہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ سپریم کورٹ میں ایسی حرکات ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستانی جو ہیں وہ فی الحال پریشان ہیں. بلوچ صاحب یہی ہے نا؟ جی بالکل اسی طرح. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے بلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.